السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام احباب اور میری تمام ماں بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ رب تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ رب تعالیٰ ہر قسم کے مصائب اور پریشانیوں سے آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرما کر رب تعالیٰ آپ کو خوشحالی اور فراوانی والی زندگی عطا فرما دے، آمین۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں وہ عمل ہے سورۃ یاسین کا ایک دن کا خاص عمل۔ کیا مطلب کہ اگر دنیا میں کوئی آپ کی ایسی ضرورت، ایسی خواہش اور ایسی تمنا ہے جو آپ کی پوری نہیں ہو رہی، آپ رب تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے آپ روزانہ کی بنیاد پر تو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک بھی ہے، اور کسی خاص مقصد کے لیے آپ ایک دن یہ سورۃ یاسین ایک مرتبہ پڑھ کر جو ترتیب ہوگی وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسی ترتیب سے آپ سورۃ یاسین پڑھیں اور رب تعالیٰ کے سامنے اپنا مقصد رکھیں۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کے مقصد کو پورا فرما دیں گے۔ دیکھیے، دنیا میں جو انسان آیا ہے، اللہ نے ہر انسان کے سینے میں دل رکھا ہے، اور دل انسانی جسم کا ایسا عضو ہے، اگر یہ دل چلنا بند ہو جائے تو انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جس بندے کے سینے میں دل موجود ہے اس بندے کی خواہشات بھی ہوں گی، اس بندے کے ضروریات بھی ہوں گی، اس بندے کی تمنائیں اور آرزوئیں بھی ہوں گی۔ اگر آپ کی کوئی جائز ضرورت ہے، جائز خواہش ہے، وہ پوری نہیں ہو رہی تو آپ نے اسی ترتیب سے سورۃ یاسین پڑھنی ہے، رب تعالیٰ آپ کی تمنا کو پورا فرما دیں گے۔ سورۃ یاسین قرآن مجید کی ایسی بابرکت صورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرمایا سورۃ یاسین ہوا قلب القرآن، قرآن مجید کا دل ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ سورۃ یاسین جو قرآن مجید کا دل ہے، یہ دل ہر سینے میں محفوظ ہونا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا حق بنتا ہے، بہتر تو یہی ہے کہ ہمیں پورا قرآن مجید یاد ہونا چاہیے۔ اگر پورا قرآن مجید ہم یاد نہیں کر سکے، کم از کم سورۃ یاسین تو ہر مسلمان بندے کو یاد ہونی چاہیے۔ تو سورۃ یاسین باعث بابرکت ہے، پورا قرآن مجید باعث بابرکت اور باعث رحمت ہے، لیکن سورۃ یاسین کو ایسا اعزاز اور مقام حاصل ہے جو کسی اور سورت کو حاصل نہیں ہے۔ وہ مقام اور اعزاز یہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ سورۃ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو بندہ روزانہ کی بنیاد پر ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام کو سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائے گا، اللہ رب العزت اس کی 80 ضروریات پوری فرما دیں گے۔ تو کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے۔ وقت مختصر لیکن 80 ضروریات، ظاہر ہے اتنی زیادہ ضروریات کسی بندے کی نہیں ہوتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کے فوائد اور برکات لامحدود ہیں، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اور بالخصوص سورۃ یاسین کا ایک ایسا عمل اور ورد جو جمعہ والے دن کے ساتھ خاص ہے، ایک دن کا وظیفہ جو شروع میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ کوئی بھی خواہش ہو، ایک دن آپ سورۃ یاسین اس ترتیب سے پڑھیں، رب تعالیٰ آپ کی حاجت کو، تمنا کو پورا فرما دیں گے۔ وہ ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ جمعہ والے دن باوضو ہو کر
جائے نماز پہ بیٹھ کر سورۃ یاسین آپ نے اس ترتیب سے پڑھنی ہے کہ جب سورۃ یاسین آپ شروع کریں، سورۃ یاسین کا جو پہلا مبین ہے وہ پڑھ کر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، آپ نے یہ 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ پھر آپ نے سورۃ یاسین کی دوسری مبین پڑھنی ہے، وہ پڑھ کر پھر آپ نے رک جانا ہے۔ پھر 3 مرتبہ سورۃ الکوثر جو 30 پارہ میں ہے انا اعطیناک الکوثر، آپ نے یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر سورۃ یاسین کی جب تیسری مبین آئے گی اس پہ پھر آپ نے رک جانا ہے اور 3 مرتبہ آپ نے سورۃ الم نشرح جو 30 پارہ میں ہے آپ نے وہ پڑھ لینی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر جب سورۃ یاسین کی چوتھی مبین آئے گی، چوتھی مبین پڑھ کر پھر آپ نے رک جانا ہے اور پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لینی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر جب آپ سورۃ یاسین شروع کریں گے پھر 5ویں مبین آئے گی، 5ویں مبین پڑھ کر پھر آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پھر یہ پڑھنے کے بعد پھر 6ٹی مرتبہ جب سورۃ یاسین کی 6ٹی مبین آئے گی وہ پڑھ کر پھر آپ نے رک جانا ہے اور 3 مرتبہ آپ نے یہ آیت کریمہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، آپ نے یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر جب سورۃ یاسین کی 7ویں مبین آئے گی، 7ویں مبین پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ اللہ سے اپنی زبان میں، جو بھی آپ کی زبان ہے، سریکی ہیں آپ، پنجابی ہیں، پشتون ہیں، بلوچی ہیں، جو بھی آپ کی زبان ہے اسی زبان میں آپ نے 3 مرتبہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی ہے، اے اللہ مجھے رزق کشادہ عطا فرما، اے اللہ دنیا میں مجھے اپنا محتاج بنا، غیروں کی محتاجی سے میری حفاظت فرما۔ اس طریقے سے آپ نے 3 مرتبہ یہ الفاظ کہہ کر پھر سورۃ یاسین جب مکمل ہو جائے پھر رب تعالیٰ کے حضور آپ دعا فرمائیں، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، بڑی سے بڑی حاجت، رب تعالیٰ اس سورت کی برکت سے، قرآن مجید کا جو دل ہے اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجات کو یا جو بھی حاجت ہوگی اللہ رب العزت پورا فرما دیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ رب کریم ہر قسم کے مصائب اور پریشانیوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما کر رب تعالیٰ خوشحالی اور فراوانی والی زندگی عطا فرما دے، آمین۔